السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امت مسلمہ بالخصوص پاکستانی مسلمانوں کے لیے ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو ہم لوگوں نے سب سے پہلا احتجاجی مارچ فرانس کی ایمبیسی کی جانب کیا، اس میں شیلنگ ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن حکومت سے جو ہمارا مذاکراتی فیس تھا اس کی پہلی شق پر عمل ہو چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ OIC میں کل اجلاس ہوا، OIC کا تمام مسلم ممالک کے فارن منسٹرز وہاں پر موجود تھے، اور پاکستان نے اس بات کی پہل کی اور قرارداد پیش کی جو کہ متفقہ طور پہ منظور ہوئی، جو گستاخانہ خاکے فرانس کی جانب سے شائع کیے گئے تھے اس کے خلاف، اور دنیا میں پہلی مرتبہ عالمی سطح پر 15 مارچ کو جو دن ہے وہ آبزرو کیا جائے گا ان آرڈر ٹو کانبیٹ دا اسلاموفوبیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی جانب سے اتنا بڑا سٹیپ لینا، جب آپ قرضوں میں مقروض ہوں، جب آپ کے اوپر 100 قسم کی سینکشنز لگی ہوں، جب آپ کا FATF کا IMF کے اتنے معاملات بنے ہوئے ہوں، اس کے باوجود یہ سارا سٹیپ لینا یہ خراج تحسین کے لائق ہیں۔ وہ تمام نوجوان جو مسلم طلبہ محاذ کے پلیٹ فارم پہ اس دن تمام تنظیمات کے ساتھ مل کے SYP، MSO، MSF اور دیگر تنظیمات کے ساتھ مل کے جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اب جو دوسری بات تھی کہ FIA کے سائبر کرائم ونگ میں ناموس رسالت سیل بنایا جائے، اس میں جو ٹیکنیکلٹیز تھیں وہ ہمارے وکلاء پینل دیکھ رہا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ امپلیمنٹ کروایا جائے گا۔ اور تیسرا اور بیسک سب سے امپورٹنٹ مطالبہ، ہم اس پہ اب بھی قائم ہیں، وہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے باہر بھیجنے کا ہے، اور اس پہ حکومت نے کہا تھا کہ اسمبلی میں چیز ڈسکس ہوئی تھی، تو اس میں اب دیکھتے ہیں کہ اسمبلی کے اراکین کیا کرتے ہیں، اور جب بھی یہ معاملہ اسمبلی میں جانے لگے گا تو انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے اور متفقہ طور پہ مسلم طلبہ محاذ کی جتنی تنظیمات ہیں اس کے تمام نمائندے اور کارکنان اپنے اپنے علاقے کے MNAs سے جا کے خود ملیں گے وفود کی صورت میں، اور یہ امپلیمنٹ کروائیں گے قرارداد کو بھی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے اختیار میں جو ہوا، میں اس امت سے اور پاکستانی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم وہ کردار ادا کریں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔